مدینہ مارہرا کی قسمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ منبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام، مشائخان ذوی الاحترام، مفتیان کرام، حفاظ و قراء، عزیز بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ مولا النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، آج 98 کے معنی 2 کم 100، 98واں عرس خاصوی کی خرقہ پوشی کی محفل ہے، یعنی ہمارے دادا پیر سیدنا اسماعیل حسن ابو القاسم شاہ جی میاں کا 1347 ہجری میں وصال ہوا، اور اس کے بعد میرے مرشد سید شاہ اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی زیب سجادہ ہوئے۔ ان کا وصال سن 56 میں ہو گیا۔ اس کے بعد میرے والد ماجد اس مسند پر رونق افروز ہوئے، اور سن 95 تک انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، اور اس کے بعد آپ کا یہ خادم جیسی بھی ہو رہی ہے ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہا ہے۔ لوگوں کو شبہ تھا والد ماجد کے وصال کے بعد کہ اب ماہرے میں اندھیرا ہو گیا، لیکن اللہ نے اتنا اجالا دیا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ بے شک، سبحان ہم نے اپنی جتنی طاقت تھی سب لگائی، اور احسن البرکات قائم کیا، ماہرہ پبلک اسکول قائم کیا، اور علی گڑھ میں البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت بی ایڈ، ایم بی اے، بی بی اے، بی سی اے، بی اے، اور نرسری سے لے کر 12ویں تک انگلش میڈیم کی سی بی ایس سی کا کورس لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت اطمینان سے چلا رہے ہیں۔ یہ بات کہیے گا کہ آپ اپنے وہ خود ہی بھی مٹھو بن رہی، حق تو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ سچ ہے۔ ابھی ہمارے عزیز سید امین القادری صاحب نے ہمیں اور آپ کو اپنے خیالات سے واقف کرایا۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں اور اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہر مہینے 10-12 کالیں ان کی وہ مجھے جھیلنی پڑتی ہے۔ تو کہتے ہیں آپ سید امین القادری ہیں؟ میں کہنا میں سید بھی ہوں، امین بھی ہوں، قادری بھی ہوں، لیکن میں سید امین القادری نہیں ہوں۔ پہلے آپ کو ان کا نمبر معلوم ہے؟ آپ کو ان کا نمبر یاد ہے؟ میں ان کا یاد نہیں ہے، لکھا ہوا ہے کتاب میں، یہ میں نہیں کہتا، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ورنہ پھر یہ ایک دوسری لگ جائے گی بار بار۔ اور ہمارے مولانا سلمان اظہری صاحب نے اپنے خیالات سے واقف کرایا۔ ہمارے والد ماجد فرماتے تھے کہ اپنے پیر کو چھیڑو، اب چھوڑو مت، اور دوسرے پیر کو چھیڑو مت۔ ابھی جو واقعات سنائے کہ اگر پیر کمزور بھی ہے تو دادا پیر ہو وہ بھی کمزور ہے، تو پردادا پیر ہو وہ بھی کمزور ہے، تو لقڑدادا پیر۔ تو ایک واقعہ یاد آتا ہے، سن 1857 میں ہندوستان کی پہلی جنگی آزادی لڑی گئی، جسے اب انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ تو پورے ہندوستان میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ لکھنؤ میں ایک فقیر صورت آئے اور انہوں نے حلوائی سے کہا کہ مجھے 1 روپیہ دے دے۔ بتائیے سن 57 میں 1 روپے کی کیا حیثیت رہی ہوگی، جب 1 روپے میں 40 سیر گیہوں آتا تھا۔ اور میرے دادا نے مجھے بتایا سب،
اور 1 روپے میں 80 سیر مکہ یا باجرہ آتا تھا۔ تو اس نے کہا، دکاندار نے کہا میں چلو یہاں کہا، کہ دیکھ مجھے دے دے 1 روپیہ، نہیں تو میں تیری دکان پلٹ دوں گا۔ اس لیے میں دیکھا تو دکاندار کے پیر آ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ 1 روپیہ مانگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر 1 روپیہ نہیں دو گے تو تمہاری دکان پلٹ دوں گا۔ تو حلوائی کے پیر نے گردن جھکائی اور کہا کہ اس کو فوراً 1 روپیہ دے دیں۔ ان کا واہ صاحب واہ، پیر ہمارے اور حمایت اس کی کر رہے ہیں آپ؟ کہہ کہ نہیں، میں نے دیکھا کہ اس کا پیر خالی، اس کا دادا پیر خالی، اس کا پردادا پیر کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ کب وقت تو نے ایسا چیلنج دیا تو تو کیا پلٹے گا؟ دکان تو میں پلٹ۔ مطلب یہ کہ اپنے پیر کو اپنے حق میں سب سے زیادہ نفع دینے والا جاننا چاہیے۔ میرے عزیزو، محبوب الہی سلطان نظام الدین محبوب اولیاء کی بارگاہ میں 2 فقیر پہنچی باہر سے اور کہا کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھلواؤ۔ تو انہوں نے جو کھانا دیا جاتا تھا وہ کھانا انہوں نے مہمانوں کے لیے منگوایا، اور مہمانوں نے کھانا دیکھ کے کہا کہ ہٹاؤ اس کھانے کو، ہم کیا اتنا خراب کھانا کھائیں گے، اور اچھا لاؤ۔ تو محبوب الہی نے اپنے خادم اقبال کو حکم دیا کہ دوسرا کھانا دے دو۔ دوسرا دیا تو اس میں بھی مہمانوں نے ناک بھو چڑھائی، ارے واہ صاحب واہ، ہمیں اس لائق سمجھا کہ ایسے کھانا کھلایا جائے؟ کس طرح کے بنوایا محبوب الہی نے؟ تو اس پر بھی مہمانوں کو ناگوار ہوا، تو انہوں نے مہمان کے کان میں کہا اس سے تو اچھا ہے مردہ بیل کی گوشت سے تم کھا کے آ رہے ہو۔ اب وہ صاحب ناچنے لگے، دونوں پہ کیفیت طاری ہو گئی، دونوں اشخاص پر کہنے لگے ہمیں جو ملا ہمارے پیر سے ملا۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا بھائی تمہارے پیر تو یہاں ہے نہیں، یہ تو کرم ان کا ہے محبوب الہی کا۔ کہنے لگا ہمارے پیر کا کرم نہیں ہوتا تو یہ بھی کرم نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، مضبوطی سے اپنے معاملات قائم رکھیے، اور جیسے حالات چل رہے ساری دنیا میں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ دعا کیجیے اور کوشش کیجیے کہ اللہ سب حالات سدھر جائے۔